دوستو، میں محمد طارق فریدی شفا خانہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں سبھی بیماریوں کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار بہترین نسخوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جس کو اولیگوسپرمیا یعنی منی میں جراثیم کا کم ہونا، مطلب اسپرم کاؤنٹ کا کم ہو جانا کہتے ہیں، اور دوسری اس سے زیادہ بڑی بیماری ایزوسپرمیا یعنی منی میں جراثیم کا نہ ہونا، مطلب اسپرم کاؤنٹ کا نل ہو جانا، یعنی سیمن میں اسپرم کا نل ہو جانا کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پہلی قسم کے بارے میں، جس کو اولیگوسپرمیا یعنی منی میں جراثیم کا کم ہو جانا یا اسپرم کاؤنٹ کا کم ہو جانا کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو ایسے لوگ کہ جن کا اسپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے، تو ایسے مردوں کے باپ بننے کا چانس کافی کم ہوتا ہے، یا اگر باپ بن بھی جاتے ہیں تو کافی کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ کافی کمزور ہو۔ رہی بات دوسری قسم کی کہ جس کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں، یا اسپرم کاؤنٹ کا نل ہو جانا یا منی میں جراثیم یا شکرانوں کا ختم ہو جانا کہتے ہیں۔ اس بیماری کے ہونے کے بعد مردوں کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ان کے یہاں قدرتی طور پر بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ ایلوپیتھک میڈیکل سائنس میں ایسے کپلز کے لیے بیبی ٹیوب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی دوسرے مرد جس کا اسپرم کاؤنٹ اچھا ہوتا ہے، اس کے سیمن یعنی منی کو لے کر عورت کے اووا یعنی بچے دانی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، جس سے وہ عورت ماں بن سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اس بچے کا باپ کوئی دوسرا مرد ہوتا ہے جس کا سیمن اس عورت کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے کپلز کو ان کے یہاں اولاد ہونے کی خوشی تو مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں پیرنٹس یعنی ماں باپ بننے کی خوشی نہیں مل پاتی، کیونکہ یہ بات ان کو معلوم ہوتی ہے کہ اس بچے کا باپ کوئی اور شخص ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں اس مرض کے ہونے کی وجوہات کے بارے میں، یعنی اس مرض کے ہونے کی کیا کیا وجہیں ہیں۔ جراثیم یا اسپرم کاؤنٹ یا شکرانوں کی تعداد لگاتار کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم یعنی بڑی وجہ اعضائے تولیدی یعنی جن آرگنز کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا انفیکشن یا منی میں تیزابیت کا بڑھ جانا ہے۔ جسم کے اندر اخراط اربعہ یعنی کالرک، میلنکولک، سینگوئن، فلیگمیٹک کے عدم توازن یعنی ان کی گڑبڑی سے بھی منی میں خرابی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ منی نکلنے کی وجہ سے ٹیسٹس کو بار بار منی بنانا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹس کی منی بنانے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور منی بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں منی کے اندر صحت مند جراثیم کی تعداد یعنی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے اور سست رفتار یا مرے ہوئے جراثیم کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایسے کمزور اسپرم عورتوں کے اووا کو فرٹیلائز نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ایسے کپلز کے یہاں پریگننسی نہیں ہو پاتی۔ پریگننسی یا حمل نہ ہونے کے لیے جہاں بہت سی عورتوں کی بیماریاں بھی ذمہ دار ہیں، وہیں ایک اہم وجہ مردوں کی طرف سے منی کا خراب ہونا بھی ہے۔ آج کے دور میں مردانہ بانجھ پن میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یعنی مردانہ بانجھ پن کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کے اور بہت سی اندرونی بیماریوں کے ساتھ ساتھ آج کا لائف اسٹائل بھی ذمہ دار ہے۔ آج کا تناؤ بھرا بھاگم بھاگ والا لائف اسٹائل، کھانے پینے، سونے جاگنے میں فطری تقاضوں کی خلاف ورزی ان خرابیوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ ذمہ دار ہے۔ اولیگوسپرمیا یعنی منی میں جراثیم کی کمی یا ایزوسپرمیا یعنی منی میں جراثیم کا ختم ہو جانا جیسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے نہایت گہری تفتیش کے ساتھ بہت اچھے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں منی کی سبھی خرابیوں کے علاج کے لیے بہترین دواؤں کے ساتھ عمدہ کورس تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی منی کی جانچ یا سیمن انالائسس کی رپورٹ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیلی گرام کے ذریعے بھیج کر بہترین علاج منگا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ہمارے یہاں سے دیش بھر میں اور دیش کے باہر بھی پوسٹ اور کوریئر سروس کے ذریعے دوائیں بھیجی جاتی ہیں۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کلپ کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ شکریہ۔